बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाने के द नैरेटिव के की पाँचवीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में टीम हुंजा न्यूज़ हाजिर हैं। मैं करीम ख़ान। तो आज का जो मौजू होगा, मौजू बहस वो है तरक्याती दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़राए और डेवलपमेंट फ़ील्ड के और डेवलपमेंट जो सेक्टर है तरक्याती दुनिया के बारे में कुछ अहवाल बताते हैं। तो अपने कल्ब इल्मी के हवाले से तो आए नाज़रीन, इस हवाले से पहले ये बताना बहुत ही मक़सूद होगा, ज़रूरी होगा कि क्या तरक्की की कोई और एक ही ज़रिया मौजूद है? नहीं। और अगर जवाब नहीं में है, नफ़ी में है, असबात में नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि और भी ज़रिए हैं। तो अब और भी ज़रिए कौन से होंगे? और भी ज़रिए ये होंगे कि एक तरीक़ा दुनिया में ये था कि स्टेट की रियासत जो माँ की तरह होती है और होती भी है। तो सम एक्सेप्शंस नॉट विथस्टैंडिंग है, वो छोटी सी वो बातें हैं, आपस की बातें होती हैं। तो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है और इस हवाले से एक बात ज़हन में ये भी आती है कि स्टेट चर्च डायकोटोमी कहते हैं कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है तो और कोई डेवलपमेंट एक्टर्स का सामने आना और तरक्याती दुनिया के पर की सतह पर उसके कैनवस पर नमूदार होने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जिस तरह हमने पहले बात की कि तरक्याती दुनिया में क्या हालात वाक़यात हैं, तो उसमें ये होता है कि तरक्याती दुनिया की बात जब करते हैं तो ज़रूर दुनिया की तारीख़ी और समाजी उलूम के हिसाब से भी बात करना ज़रूरी होता है। मसलन स्टेट चार्ज डाइकोटोमी कभी ये कहते हैं कि जब से 1648 के ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद, जब से मज़हबी बुनियादों पर और इन चीज़ों पर 100 साला, 20 साला, 30 साला जंगें तारीख़ में बदकिस्मती से रहीं, तो उनके ख़ात्मे के लिए अक़वाम आलम ने, बड़े-बड़े अज़हान आलम ने ये सोचा कि इससे मज़हबी इन चक्करों से निकल कर ही एक तरक्की की राह मुतय्यन कर दी जाए, और हुआ भी, कामयाब हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको वो वही इक़बाल वाली बात कि जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी, तो वो वाली बात होती है। तो उसके हिसाब से फिर ये हुआ कि मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट एक्टर्स और स्क्रीन प्ले पर आ गए और मंज़र पर आकर उन्होंने तरक्याती काम सँभाले और बहुत ही ज़्यादा सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंटिंग द स्टेट। तो मसलन अगर हम ये जो तरक्की पज़ीर दुनिया है, पहले थर्ड वर्ल्ड कहते थे, अभी तरक्की पज़ीर तीसरी दुनिया कहते थे, तो अभी हम थोड़ा-सा तरक्की पाकर एक ओहदा ऊपर गए हैं, तरक्की पज़ीर मुल्क, डेवलपिंग वर्ल्ड कहा जाता है। तो सेकंड वर्ल्ड वो जो ईस्टर्न ब्लॉक था, और फर्स्ट वर्ल्ड जो वेस्टर्न ब्लॉक है अमेरिकन लेड, तो बाइपोलर वर्ल्ड के ये टर्मिनोलॉजीज़ थे, लेकिन अभी भी तरक्की पज़ीर ममालिक कहा जाता है। तो उसमें हुआ ये कि एक डेवलपमेंट एजेंसी एक मोहतरम शख्सियत की तरफ से भी आ गई, तो उन्होंने इंटरवीन किया, डायरेक्ट इंटरवीन किया। तो उसमें हुआ ये कि अब मुख्तलिफ दुनिया में नज़रियात हैं, या डेवलपमेंट खुद ही एक पॉलिटिक्स भी है, एक किस्म की सियासत भी है। हम ये डिनाई नहीं करते हैं, वी डू नॉट deny as to whether there have been, some background or undercurrent development politics. Yeah, agreed। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मसलन तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए ख़ास तौर पर हम जिस तरह तरक्की पज़ीर और तरक्की याफ़्ता मुल्कों की के फ़र्क के बारे में बताया, तो ख़ास तौर पर जो साम्राज्यी निज़ाम के बाद जो एशिया अफ्रीका के ममालिक थे, इनमें बहुत ही ज़्यादा तफ़ावत फ़र्क पैदा हो गए दौलत के इर्तिकाज़ के, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के हवाले से। और तरक्की याफ़्ता ममालिक ने एक डेवलपमेंट प्लान भी किया, और वो अपने लिए उसको मार्शल प्लान भी कहते हैं। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि मार्शल प्लान का जो था वो एंटी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी उसमें एक प्रोफेसर ने, तो बाहर की दुनिया में एकेडेमिया को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, प्रोफेसर की बात समझी जाती है। तो हमारे यहाँ पर तो उल्टा है, तो वो खैर अलग बात है। तो उसमें हुआ ये कि तरक्की याफ़्ती दुनिया में उन्होंने कहा कि हम खाली तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए
اگر ہم نظریاتی چیزوں کو نظریاتی فیڈ کرتے جائیں غریبوں کے لیے کہ آپ فلان سامراج نے آپ کو غریب رکھا ہے، تو اس کے پیچھے جانے سے یہ نقصان یہ ہوا کہ ان کے نظریاتی ان کو خوراک مل گئی، چلے روحانی خوراک وہ لوگ کہتے ہیں سیکولر اسپریچویلٹی ہوتی ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایک شخصیت نے یہ کہا کہ ان چیزوں سے قطع نظر اب ہم عملی طور پر ترقیاتی شعبے میں آتے بھی ہیں، اور ڈیولپمنٹ ڈائریکٹ انٹرونشن کیا، جو ٹارگٹ کمیونٹیز تھی ان کو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بینیفیشریز نے ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی کہتے ہیں، پارٹنرز ان ایڈ بھی کہتے ہیں، پارٹنر ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بہتر سمجھا اور انہوں نے اس کو ویلکم کیا۔ تو حالانکہ یہ مذہبی ایک عنصر ظاہر ہے عنصر ہوگا، لیکن اسٹیٹ چرچ ڈائکوٹومی کی بات ہمیشہ نہیں ہوتی، اس لیے میں اشارے دے رہا تھا، کم ویلاگ میں کم وقت میں سب کچھ کور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہوا یہ تیسری دنیا میں، اور یہ خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہوا اور اس طرح کے ترقیاتی ادارے، انہوں نے ایک ذمہ داری سنبھالی اسٹیٹ کی، ہم بات کر رہے تھے ریاست کی ذمہ داریوں کا کے ساتھ ساتھ اس نے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی، اس کی مدد کی، اس کی معاونت کی، اسسٹ کیا، ایڈ کیا، ظاہر ہے باہر کی فنڈنگ سے ہوتی ہے، تو ایک ڈیولپمنٹ پالیٹکس تو ہے، ظاہر ہے ایک امیر بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی کلاؤڈ کہتے ہیں سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، سرکل آف انفلوئنس جس طرح اسٹیفن ہارکوی کہتا ہے، آپ اپنے سرکل آف انفلوئنس کو بڑھاتے ہیں، آپ اپنی شکایات کا حلقہ زیادہ نہیں بڑھاتے ہیں، اس سے آپ کی عزت اتنی نہیں ہوگی، تو اس حساب سے پھر انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پیچھے ظاہر ہے ان کے مقاصد ہوں گے، ان کے کلچر پر، مثلا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکالرشپ ملتی ہے تو ان کے کلچر کو یہاں پر بھی اپنا کے ہی رہیں، وہی تو ان کا مقصد ہے، تو وہی چاہتے ہیں کہ ہو بہو وہی کاپی کرے، ایپنگ کلچر ہو، اور حالانکہ ہمارے محترم شخصیت ہستی فرماتی ہے کہ ڈونٹ میمک ادر سویلائزیشن، تو یہ والی بات ہو گئی، اب ہم اس کی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کے ٹاپکس نہیں لاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ 1969 کے بعد سے پھر زیادہ اس میں ترقیاتی شعبوں میں کام ہوا، صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، پہلے پرائمری ہیلتھ کیئر کہتے ہیں، ابتدائی طبی امداد، اور یہ جو سہولیات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے، اور گورنمنٹ میں بھی یہ ہوا کہ رولر ہیلتھ سینٹرز، اس طرح کے UHCs اور اس طرح کے ہوتے تھے، اور RHC رولر ہیلتھ سینٹرز، اور اس طرح تو ہوا یہ کہ اب گورنمنٹ اور جو اس طرح کے جو غیر سرکاری یا NGO کہتے ہیں، ایون ایک مقدس چیز کو بھی NGO سے متصور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو ہوا یہ کہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ کی طرف سے ترقیاتی جو ماڈل ہوتا ہے وہ ٹاپ ڈاؤن ماڈل ہوتا ہے، جبکہ جو غیر سرکاری ماڈل NGO کا ہوتا ہے وہ باٹم اپ اپروچ ہوتا ہے، لوگوں کو ظاہر اس کی اپنی ایک ریشنل ہے، اس کی اپنی ہے، گورنمنٹ میں نمائندے ہوتے ہیں، اور نمائندے ظاہر ہے لوگوں نے ہی منتخب کیا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے، اپروچ میں تھوڑا فرق ہے، اور اس حساب سے پھر لوگوں سے کمیٹیاں بنا کے اس طرح کی چیزیں کر کے پھر ترقیاتی شعبے میں کام کرتے ہیں، اور پارٹنرز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور ڈونرز کا بھی زیادہ خیال رکھا، اب آپ امیر کسی بندے سے ملک سے ڈونیشن لیتے ہیں، ایڈ ان ڈیولپمنٹ لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سارے کے ساری شرائطوں کے مان لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم غلط فہمی کے بھی شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بائی پولر ورلڈ میں ہوا یہ کہ ایسٹرن بلاک اور ویسٹرن بلاک میں امریکن اور جو ایک سوویت رشیا کے زمانے میں، تو دونوں کا مقابلہ تھا، اب ایک بلاک ایک مقابلہ میں کمپٹیٹر سائڈ سے اسکرین سے سائڈ ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہی ابھی بھی اثرات ہیں، میں کبھی کبھی اس کو نیو مارکسزم کہتا ہوں، اور ہے بھی ٹرمنالوجی وہی نو مارکسیت تو ابھی بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ٹوٹیلیٹیرین ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ مطلب مطلق العنانی ایک ہی نظریہ ہو، ایک ہی بات ہو، ایک ہی چیز شخصیت کی مانی جائے، لوگوں کی بیسک کی تیسی کیا لینا ان سے، تو وہ اگر وہ ہے تو پھر ہمیں بعض میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی لے جا کے نارتھ کوریا لے جاتے ہیں اور ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ٹھیک کروا کے لاتے ہیں، تو اس سے نہیں ہوتا ہے، ٹوٹیلیٹیرین سسٹم سوائے نارتھ کوریا میں، شمالی کوریا میں ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا نے اس کو ماڈل لے لیا، تو اس سے بھی بڑے بڑے ممالک تھے، سوویت یونین نے اس ماڈل کو کہا کہ نو مور، گورباچوف نے خود کہا کہ میں خود یہ گنہگار کان ابھی تک وہ گواہ ہیں، شاہد ہیں، میں سمیع شاہد ہوں کہ گورباچوف کہتا تھا کہ پلورلزم آنی چاہیے، آپ کے ایک رہنما بھی کہتے ہیں پلورلزم
اور اسٹیٹ کی پلورلسٹک سورنٹی ابھی بھی کہی جاتی ہے. وہ اس میں یہ نہیں تھا، ٹوٹیلیٹیرین سسٹم کا یہ تھا کہ ایک ہی نظریہ ہو، ایک ہی طریقہ کار ہو، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہو، کوئی گنجائش ہو ادھر ادھر کوئی وائلیٹ کرے تو اس کے خیر نہیں منا لیں. تو یہ بات نہیں ہوتی ہے دوری دنیا میں. اس اپروچ کے ساتھ، اس ماڈل کے ساتھ آپ وہ چپ ذہن میں فٹ کر کے آپ ہمیشہ دوسروں کو گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر رہی بات تو تقدس یا کوئی ڈیولپمنٹ کو کوئی تقدس دینے کی، وہ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ کو ہم تقدس نہیں دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ قدیم زمانے سے لے کر ابھی تک اغیار نے زیادہ تقدس دیا، ہم نے اتنی نہیں دی ہے. اگر آپ شہیدوں کے حوالے سے تقدس کی بات کریں، ابھی تک بھی لے لیں تو بھی وہ زیادہ دیتے ہیں. تو اسے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ترقی کی دنیا میں بہت سارے وسیلے ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جانا ہوتا ہے. ان کے پیچھے کوئی وہ اغراض و مقاصد نہیں ہوتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ سپیک ہے تو اس میں پہلے کی طرح، پچھلی صدیوں کی طرح کوئی کانسپریسی تھیوریز یا گیم تھیوریز ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ایک نظریے سے وہ ویکیوم فل نہیں کیا جا سکتا. تو امید ہے ناظرین نے ہماری گفتگو، ہماری ٹیم کی اس کو پسند کیا ہوگا. اللہ حافظ.